سب سے پہلے بات کریں گے مودی کی مشکلات میں اضافہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ امریکہ بھارت پر اس سے پہلے 25% ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے بھارت کی معیشت کو مردہ قرار دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا دورہ گلگت بلتستان سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی اقدامات، انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ حالیہ مانسون میں گلگت بلتستان اور ملک کے دیگر علاقوں میں نقصانات پر مجھ سمیت پوری قوم افسردہ ہے۔ حالیہ مانسون سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے اقدامات کو جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ گلگت بلتستان۔ شہباز شریف نے سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں فی کس 10 لاکھ کے چیک تقسیم کیے۔ زخمی افراد میں 5 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے گئے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری رکھنی ہے۔ قدرتی آفات کے خلاف ایڈوانس وارننگ سسٹم یہاں موجود ہونا چاہیے۔ 7 سال سے یہ پروگرام یہاں کاغذوں میں موجود ہے۔ قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان چونکہ اس ریڈ زون میں ہے، ان 10 ممالک میں کہ جہاں پر یہ آفات بدقسمتی سے آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اور اگر اس کی تیاری نہ کی تو باقی ہم جو بھی کام کر لیں وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں مونسون اور سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو امدادی کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے ہدایت کی امدادی کارروائیوں کے لیے تیاری اور خطرے سے 2-4 علاقوں میں کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنایا جائے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا 21 جولائی کو گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ سے شدید نقصان ہوا۔ 600 سے زیادہ افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ دورہ گلگت بلتستان کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان نے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو حالیہ بارشوں، سیلابی صورتحال اور جیبی حکومت کی جانب سے ریسکیو امدادی کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب میں لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ 14 روز سے جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا ہے۔ سیلاب میں لاپتہ افراد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں، نجی ٹی وی اینکر شبانہ لیاقت اپنے شوہر اور بچوں سمیت دیگر افراد سمیت لاپتہ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ میں علاقائی و عالمی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت کئی اراکین ایوان میں موجود نہیں، ان کے نشستوں کا قتل کرنے پر بھی فاتح خوانی کرائی جائے۔ چیف ویپ پی ٹی آئی عامر ڈوگر کا قومی اسمبلی میں مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا تاڈر نے جواب دیا، 9 مئی کے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ پی ٹی آئی نے منصوبہ بندی کے تحت فساد برپا کیا۔ ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزائیں ہوئیں۔ 9 مئی کو چیلنج کرنا ہے تو عدالت جائیں، یہاں شور نہ مچائیں۔ 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے، آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے۔ آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں، کون سے انصاف کا قتل ہے؟ 9 مئی کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے، تو 9 مئی کا جواب ہم نے دینا ہے۔ 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا۔ 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا، 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں۔ چیلنج کرنا ہے، کورٹ میں جا کے چیلنج کریں یا شور نہ ڈالیں۔ ایک فتنے نے یوم استحصال کشمیر پر احتجاج کی کال دی۔ کشمیر پر قبضے کے دن ہی پی ٹی آئی نے احتجاج کیوں رکھا؟ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کہتی ہیں، فتنہ پارٹی نے ہر اہم موقع کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔
پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فاشسٹ گروہ ہے۔ بانی کے بچے ملنے تو آ سکتے ہیں، تحریک چلانے نہیں، یہ منافقت کی انتہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنے بچوں کی بجائے دوسروں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ترقی کرتا پنجاب مخالفین سے ہضم نہیں ہو رہا۔ لاہور میں 15 اینٹی سموگ گنز پہنچا دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کبھی ایک بیان دیتے ہیں تو کبھی دوسرا۔ علی امین گنڈاپور قبائلی اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن سے متعلق اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ پشاور میں جرگہ ممبران کا وزیر اعلیٰ سے استفسار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میزبانی میں آج ہونے والا دوسرا جرگہ ختم ہو گیا۔ جرگے میں باجوڑ اور محمد کے عمائدین اور منتخب عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ آپریشن اور نقل مکانی کسی بھی صورت قبول نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں جرگہ کھیلا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو علم نہیں ہوتا وہ کیا بیان دے رہے ہیں۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بیان میرا نہیں تھا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے باجوڑ میں مقامی جرگہ شدت پسندوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا تو ہم کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو صوبے میں خراب حالات کی فکر نہیں، کسی دوسری ریاست کے ساتھ بات صرف ریاست ہی کرتی ہے، صوبے کے پاس کسی ریاست سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یوم شہدائے پولیس جوش و خروش سے منایا گیا۔ الحمرہ لاہور میں یوم شہداء کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا پولیس سال کے 365 میں سے 353 دن قربانیاں دے رہی ہے۔ شہری غلطیوں کی نشاندہی کریں، سوشل میڈیا پر برا مت کہیں۔ تقریب میں شہداء کے خاندانوں میں پلاٹس کی فائلز اور بچوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ سندھ کی پولیس سب سے بہترین اور تربیت یافتہ ہے۔ صوبے میں پولیس کا کردار مثالی رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پولیس کو فری ہینڈ دیا تو سندھ میں حالات بہتر ہوئے۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ پولیس کے شہداء کی وجہ سے سندھ میں امن آ رہا ہے۔ پولیس شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ صوبے میں قیام امن کے لیے پولیس نے جتنی قربانیاں دیں اتنی کسی نے نہیں دیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ہم نے پولیس شہداء پیکیج کو بڑھا دیا ہے۔ شہداء کے لواحقین کی فلاح و بہبود کے لیے 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تمام شہداء کے لواحقین کو پلاٹس دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے شوگر ملوں کے خلاف کارروائی، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کے مثبت نتائج آنا شروع۔ چیئرمین ہول سیل گروسریز ایسوسی ایشن راؤف ابراہیم کہتے ہیں کہ کراچی میں ذخیرہ اندوزوں نے 165 روپے فی کلو ایکس ملک قیمت پر مارکیٹ میں سپلائی شروع کر دی ہے۔ تھوک مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت 170 روپے ہو گئی، جبکہ دوسری جانب چھوٹے بڑے شہروں کی مارکیٹس میں عدم دستیابی عوام خوار ہو گئے۔ ادھر تحریک تحفظ آئین کا شوگر اسکینڈل پر چیف جسٹس کو خط۔ شوگر اسکینڈل پر معاملات 3 رکنی ججز کمیٹی کو ریفر اور از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے کر شوگر اسکینڈل کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ادھر شوگر کارٹل کیس کی سماعت 70 سے زائد ملوں کی درخواست پر مؤخر کر دی گئی۔ مسابقتی کمیشن نے سماعت کی نئی تاریخ 22 سپتمبر مقرر کر دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، صوبے کے سیاسی و انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کی جشن آزادی کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ بھی ملے۔ بلاول بھٹو کی سیکیورٹی فیچر والی نمبر پلیٹوں کو نصب کرنے کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی ہدایت۔ مکیش کمار نے ڈیڈ لائن 14 اگست سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا دورہ کراچی۔ جین میریٹ کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سیاسی اور کاروباری رہنماؤں سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے برطانیہ پاکستان تجارتی مذاکرات کے بعد کراچی کا دورہ کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کراچی میں برطانیہ اور پاکستان کے مضبوط روابط کا اعتراف۔ جین میریٹ نے کراچی کو پاکستان کا معاشی دارالحکومت قرار دے دیا۔ سیاسی اور کاروباری شخصیات سے تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی اور پاکستان میں تعلقات کو مثبت قرار دیا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔